صلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سورہ نساء آیت نمبر 34۔ یہ وہی آیت ہے جس پر ملحدین اکثر طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا مذہب ہے جو عورت کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن آئیے ذرا عقل، فطرت اور فلسفے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک الزامی سوال ہے، آپ ہی بتائیے دنیا کا ایسا کون سا مرد ہے جس نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی پر غصہ نہ کیا ہو، یا کم از کم مردانگی دکھانے کی کوشش نہ کی ہو؟ میں نے ایک مشہور ملحد اویس اقبال سے یہی سوال کیا تھا جب اس نے طنز کے ساتھ یہ آیت پوسٹ کی تھی۔ مجھے لگا وہ کہے گا کہ میں ہوں جس نے کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر انہوں نے جواب دینے کے بجائے کوئی اور بات کر دی یا کوئی اور سوال کر دی اور بات ٹال دی۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اب ذرا حقیقت کا سامنا کریں۔ قرآن عمومی حکم بیان کرتا ہے اور عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد کئی بار محبت کے دعوے بھی ہوا ہو جاتے ہیں۔ غصہ، ناراضی، بدگمانی، یہ سب فطری انسانی جذبات ہیں۔ اب اگر کوئی مذہب اس فطری رویے کو ایک اصول اور ایک تربیت اور ایک تدریج کے دائرے میں لائے تو کیا یہ ظلم ہے یا حکمت؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبتغوا علیہن سبیلا۔ پس جن سے تمہیں ازواجی معاملات میں بغاوت، بدتمیزی کا اندیشہ ہو، اگر نہ مانے تو ان سے بستر الگ کر لو، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو ہلکا سا مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف راستہ نہ تلاش کرو۔ یعنی یہاں پہ نافرمانی کرنے پر 3 مرحلے بتلائے گئے ہیں۔ پہلے سمجھاؤ، اگر تب بات نہ بنے تب پھر بستر الگ کر لو، یعنی کہ کمرہ الگ کر لو، اگر تب بھی بات نہ بنے تو پھر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ لیکن اب ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ نافرمانی، کون سی نافرمانی مراد ہے، اور مارنا، ہاتھ اٹھانا، کیسا مارنا مراد ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک نہایت ہی عظیم نقطہ غور طلب ہے۔ قرآن جس نے مرد کو قوام یعنی کہ ذمہ دار بنایا، سردار بنایا، اس نے مرد کی دادا گیری کو بھی بے لگام نہیں چھوڑا، بلکہ اسے ایک دائرے میں مقید رکھا۔ یعنی اگر فطرت کہتی ہے کہ مرد غصہ کرے گا تو شریعت کہتی ہے غصہ بھی آداب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان خواتین سے بھی میرا سوال ہے جو اس آیت سے متنفر ہو گئی ہیں، کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ اللہ نے آپ کو اس آیت کے ذریعے بچا لیا ہے، تحفظ دیا ہے؟ یہ آیت کہتی ہے پہلے بات کرو، پھر فاصلے پیدا کرو، پھر اگر کچھ فائدہ نہ ہوا تو ہلکی سی علامتی مار، یعنی مرحلہ وار شعور کے ساتھ جذباتی رد عمل کے بجائے اصلاحی قدم اٹھانے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ آج کی دنیا میں جب اکثر مرد بغیر کسی قاعدے کے عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہاں قرآن نے ایسا قانون دیا جو عورت کی عزت، رشتے کی بقا اور خاندان کے امن کا ضامن ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں یہ نشوز کیا ہے۔ نشزت المرأة علی زوجها، ترجمہ ہے عورت اپنے شوہر کے خلاف سرکش ہو گئی، یعنی سرکشی پر اتر آئی اور نافرمان ہو گئی۔ المعجم الوسیط میں لکھا ہے جہاں وارتفعت عنہ وتکبرت، یعنی عورت نشوز کی مرتکب ہوئی، نافرمانی کی، یعنی اپنے شوہر کی نافرمانی کی، اس سے بلند ہو گئی اور تکبر کیا۔
بنیادی طور پر سر نافرمانی اور تکبر مراد ہے۔ نشوز کا مفہوم بیوی کی طرف سے فقہا اور مفسرین کے مطابق مثلاً ابن کثیر، امام طبری، امام رازی رحمہ اللہ تعالی کے مطابق نشوز میں شامل یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں: شوہر سے بدتمیزی، سخت زبان، میاں بیوی کے معاملات میں مسلسل انکار بلا وجہ، گھر چھوڑ دینا یا شوہر سے دوری اختیار کرنا، نافرمانی اور تکبر کا رویہ، مرد کو جسمانی یا نفسیاتی اذیت دینا۔ اچھا، یہ نافرمانی مطلقاً نافرمانی نہیں ہے اور نہ ہی یہ حکم مطلقاً حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مارنا دھارنا شروع ہو جائے۔ کھانا نہیں دیا یا کپڑے نہیں دھو کے دیے تو اس پہ بھی یہی حکم ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سستی کی وجہ سے اکثر عورتیں چھوٹے موٹے کام نہیں کرتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ نافرمان ہے اور اس کو مارنے اور کوٹنے لگ جائیں۔ لیکن اگر یہی باتیں ضد اور عداوت کی وجہ سے ہیں تو پھر بعض فقہا نے اسے بھی نشوز کی ایک خفیف قسم میں شمار کیا ہے، یعنی نافرمانی ہوگی لیکن خفیف قسم کی۔ اچھا، آج یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نافرمانی قرآن نے مینشن کی ہے، بلکہ آج بھی طلاق کے مقدمات میں میریٹل ڈس اوبیڈینس کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ابھی ہم اسی نشوز کے معاملے میں ائمہ مفسرین کے اقوال دیکھتے ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نشوز سے مراد ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں پر تکبر کریں، ان کے بستر کی طلب کو رد کریں اور ان کاموں میں نافرمانی کریں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اطاعت واجب کی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نشوز کا مطلب ہے اطاعت اور سرکشی کرنا۔ اس کی اصل نشز ہے، یعنی اونچی جگہ، یعنی عورت کا شوہر کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا سمجھنا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نشوز نافرمانی اور مخالفت اس کی اصل بلند ہونا ہے، یعنی جیسے عورت شوہر کی اطاعت سے بلند ہو گئی۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں، نشوز کا مطلب عورتوں کی نافرمانی اور شوہر کی اطاعت کو ترک کرنا۔ امام رازی فرماتے ہیں، نشوز یہ ہے کہ عورت شوہر سے بلند ہونے کی کوشش کرے، مثلاً زینت چھوڑ دینا، تعلق سے انکار کرے یا اس پر تکبر کرے۔ یعنی کہ مفسرین کا اجماع ہے کہ نشوز کا مطلب ہے شوہر کی جائز اطاعت سے انکار کرنا، ازدواجی تعلقات سے بلا وجہ گریز کرنا یا زبان، رویے یا عمل سے بغاوت اور تکبر کا اظہار کرنا۔ اور یہ چیزیں تو ویسے ہی مردوں کو ناپسند ہوتی ہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا مرد ہے جو ان چیزوں کو برداشت شرافت سے درگزر کرے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ کا مفہوم اور تشریح پر۔ وَضْرِبُوهُنَّ کا لفظ عربی میں ضربہ مارنا سے ماخوذ ہے اور اس کے مختلف مفہوم ہو سکتے ہیں۔ وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب وہ مار نہیں ہے جو عموماً تشدد یا زیادتی کے طور پر لیا جاتا ہے، بلکہ یہاں ایک مخصوص تناظر میں ہے۔ اس کا مقصد کسی انتہائی حالت میں نفسیاتی یا جسمانی تنبیہ ہو سکتا ہے جب دیگر طریقے ناکام ہو جائیں۔ یہ روحانی یا جذباتی سرزش ہو سکتی ہے اور قرآن میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ صرف ہلکا یا علامتی ہونا چاہیے تاکہ عورت کو اس کی غلطی کا احساس ہو۔ امام قرطبی اور امام ابن کثیر رحمہما نے واضح کیا ہے کہ اس آیت میں ضربہ مارنا کا مقصد آسانی سے مارنا نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ تنبیہ کرنا تھا۔ علامتی طور پر اس کا مقصد عورت کو یاد دہانی کرنا ہے اور اس کے رویے کو درست کرنا ہے۔ مارنا صرف ایک آخری تدبیر ہے اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ یہ کسی بھی صورت میں تشدد نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو مارنے کا حق نہیں رکھتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی ظلم و تشدد نہیں کیا۔ ایک حدیث میں فرمایا، عورت پر ہاتھ نہ اٹھاؤ کیونکہ اللہ نے تمہیں ان کی ذمہ داری دی ہے۔ صحیح مسلم۔ نفسیاتی طور پر اگر دیکھا جائے تو مرد عموماً غصے میں فوری طور پر ہاتھ اٹھانے کی طرف بڑھتے ہیں،
انہیں لگتا ہے یہ درست ہے۔ چونکہ دین اسلام ایک فطری دین ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کچھ قاعدے قوانین سکھا دیے ہیں۔ اگر یہ حکم قرآن میں نہیں ہوتا تو دنیا کی کون سی کتاب یا کون سا حکم یا کون سا انسان مردوں کو ایک یہ چیز سکھاتا، یا روک کون سکتا تھا؟ کون سی طاقت روکتی؟ آج اتنے ایکٹس جاری کیے جاتے ہیں، اتنے قوانین جاری کیے جاتے ہیں، کون اس پہ عمل درآمد کرتا ہے؟ اگر قرآن پر یہ جرا ہے کہ یہ مارنے کا حکم دیتا ہے تو باقی دنیا کی عورتیں روتی دھوتی کیوں پھرتی ہیں؟ شکایات کیوں کرتی پھرتی ہیں؟ کیا شکایات ہیں ان کو مردوں سے؟ تو معلوم ہوا اسلام میں عورت پر کوئی تشدد اور مارنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور وَاضْرِبُوهُنَّ کی آیت بھی ایک محدود اور انتہائی صورتحال کے بارے میں ہے جس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ صرف علامتی اور نرمی کی صورت میں ہونا چاہیے، یعنی کہ بتدریج یہ حکم ہے۔ آخری حد یہ ہے کہ ہلکی سی مار لگا دی جائے، وہ بھی تنبیہ کے لیے۔ ماہرین نفسیات بھی یہ کہتے ہیں کہ ازدواجی تعلقات میں تناؤ اور اختلافات فطری ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے حالات میں تدریجی اور غیر تشددی طریقے سے مسائل کا حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ تو معلوم ہوا اسلام میں عورت کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، صرف سمجھنے میں اور علم کی کمی کی وجہ سے ہے جو بھی ہے، اور تعصب کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔